ایک بادشاہ کا ایک غلام فرار ہو گیا، اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن وہ اتنا ہوشیار تھا کہ وہ کہیں نہ ملا۔ اس دور میں غلام کا یوں فرار ہو جانا ایک بڑا سنگین جرم ہوا کرتا تھا، اور جب وہ ہاتھ لگ جاتا تو اس کی سزا قتل ہوا کرتی تھی۔ وہ غلام بھی جا بجا چھپتا رہتا، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ بنیادی طور پر بڑا بے سکونی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا، بڑی بے چینی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی اس بے سکونی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں گا تو اللہ اس کے دل میں احساس پیدا کر دے گا اور وہ مجھے معاف کر دے گا، تاکہ یہ میری بے سکونی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ اس یقین اور امید کے ساتھ کہ بادشاہ مجھے معاف کر دے گا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی معافی کی درخواست پیش کی، بادشاہ کو چونکہ اس سے نفرت ہو چکی تھی، بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب جلاد نے اس کو پکڑ لیا، ایک لمحے اپنے قتل کا سن کے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا طاری ہو گیا اور پھر وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے حواس کو سلامت کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ مجھے ناحق قتل کیا جا رہا ہے، میں بے گناہ ہوں اور مجھے پھر بھی قتل کیا جا رہا ہے، لیکن تو میرے قتل کی سزا اس بادشاہ کو نہ دینا، کیونکہ میں نے ایک عرصے تک اس کا نمک کھایا ہے۔ بادشاہ، جلاد اور اس کے مصاحبوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ جب بھی کسی کو سزا کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کے بارے میں قتل کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ بادشاہ کو گالیاں نکالتا ہے، وہ غصے میں آ کر بادشاہ پر چلاتا ہے، لیکن یہ کیسا غلام ہے، یہ کیسا شخص ہے جو بادشاہ کو معاف کر رہا ہے۔ بادشاہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو بادشاہ کو اس پہ رحم آ گیا، بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا اور بطور خاص انعام و اکرام بھی دیے اور اپنے خاص مصاحبوں میں اس کو شامل بھی کر لیا۔ شیخ سعدی یہ حقائق بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب انسان کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اس کی زبان میں شرینی ہوتی ہے، تو پھر بڑے بڑے کام بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ اور بندوں کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔